بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ یہ بھی ہے کہ فلاں خاندان ہی کا لڑکا چاہیے یا فلاں خاندان ہی کی لڑکی چاہیے یا دولت مند چاہیے یا خوبصورت چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار کو ترجیح دینے کا حکم دیا، ورنہ کیا ہوگا؟ اگر خوبصورت لڑکی ملے گی تو اچھا اخلاق نہیں رہیں گے، اگر اچھے خاندان والی ملے گی تو دیندار نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے دیندار کو ترجیح دے دو، چاہے لڑکی غریب کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپس میں محبت پیدا کرے گا۔ دولت تو چند دن کی، ضروری نہیں کہ آج جو لاکھوں روپے کما رہا ہو وہ کل 1000 روپے کمائے، ہو سکتا ہے کل وہ غریب ہو جائے، لیکن دیندار کو ترجیح دینے سے فائدہ ہوگا۔ زندگی بھر وہ آپ کے ساتھ خوش رہے گی اور دنیا بھی آپ کی خوشگوار گزرے گی اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ صحابہ اور صحابیات کی سیرت پڑھو۔ اس وقت سب سے بڑا دھوکہ امت کو یہ ہے کہ صحابہ تو صحابہ تھے، ہم صحابہ کے اعمال تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں اور بہنوں، شیطان آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ نبی ہمارے لیے بھیجے گئے، نبی نے اعمال کر کے دکھائے، صحابہ نے اعمال کر کے دکھائے تاکہ ہم ان کے طریقے پہ چلیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے میں شادی کر کے دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو کم عمر تھی، حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے جو ہم عمر تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو کنواری تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو بیوہ تھی، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے جو مطلقہ تھی، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے جو آپ سے غریب تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جو آپ کے ہمسر تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ مالدار تھی۔ اللہ کے نبی نے خاندان میں بھی شادی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے، خاندان کے باہر سے بھی شادی کی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے، عرب قوم سے باہر یہود خاندان سے بھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے جو کہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ بچیوں کی شادی سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کو اپنے قبیلے سے باہر دیا اور ایک لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے قبیلے میں دیا۔ حضرت علی کی عمر شادی کے وقت صرف 21 سال، آج کل عام طور پہ ہمارے یہاں رواج ہے 30 سال کی عمر میں 32 سال کی عمر میں شادی ہوتی ہے، حالانکہ بلوغ کے بعد جیسے ہی نکاح کی خواہش ہو جائے اور استطاعت ہو تو نکاح میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو بے حیائی کا دور ہے، جتنی جلد شادی ہوگی اتنا ہی اچھا ہوگا۔ ایک صحابی حضرت عکاف بن بشر تمیمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا شادی شدہ ہو؟ فرمایا کہ نہیں۔ پوچھا کہ مال ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر بھی شادی نہیں کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اذن من اخوان الشیاطین، ایسا ہے تو تم شیطان کے بھائی ہو، کیونکہ شیطان آسانی سے تمہارا شکار کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میری دنیا میں 10 دن باقی رہ جائے اور مجھے پتا چلے کہ 10ویں دن مجھے مرنا ہے تو میں ان 10 دنوں میں بھی شادی کر کے رہوں گا تاکہ میں فتنے میں نہ پڑوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رشتہ کا پیغام بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے مشورہ کیا، بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے، ہاں کہہ دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حکم آ چکا ہے کہ حضرت فاطمہ کا جوڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، پھر بھی اپنی بیٹی سے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو اپنی بچیوں سے اور بچوں سے مشورہ نہیں لیں گے، ان کی مشورے کے بغیر شادی کریں گے۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پیغام دے کر چلے گئے کہ شادی بیٹوں اور بیٹیوں کا حق ہے، ان سے مشورہ کرو، ان کو زندگی بھر ساتھ رہنا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بچوں سے مشورہ کر کے شادی کرا دو۔ میں بچوں اور بچیوں سے بھی کہوں گا کہ تمہارے والدین تم سے بڑے ہیں، اگر تمہیں کہیں پر رشتہ پسند نہ ہو تو والدین کو سمجھاؤ، پھر بھی نہیں مان رہے ہیں تو والدین کی رائے کو مقدم رکھو، انشاءاللہ اللہ اس میں برکت دے گا۔ والدین کے مشورے سے ہٹ کے کورٹ میرج کریں گے تو عام طور پہ اس کے بہت برے نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ میں آخر میں میرے تمام سننے والوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ چند باتیں تھیں، ایسی باتوں کو خوب پھیلاؤ اور اپنے پاس محفوظ بھی رکھو، موقع سے لوگوں کے اندر ایسی چیزوں کو عام کرتے رہو تاکہ معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔